ایز این امیگرینٹ خواتین نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے قیادت کے حوالے سے. ابھی ہمارے ساتھ کونسلر عظمیٰ احمد موجود ہیں. میں درخواست کرتا ہوں سائمہ ہارون سے کہ آپ تشریف لیں. آپ نور ٹی وی سے ہیں، پریزنٹر ہیں ٹیلی ویژن کی، اور اظہار خیال کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ دریا کو کیسے کوزے میں بند کرتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ آج کی محفل میں آپ نے مجھے بھی بولنے کا موقع دیا. ایسی ادبی محفل میں بھی آج کا اس محفل کا حصہ بن پائی ہوں، اور بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی سید کاشف سجاد صاحب کو ان کی اس کاوش پر، کیونکہ تخلیقار جو ہوتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے. ان کی سوچ اور جو فکری زاویے ہوتے ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں دوسرے عام لوگوں سے. ان کی سوچ بہت مختلف ہوتی ہے. یہ دنیا کو بہت ہی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر جب ان کا قلم کچھ تخلیق کرتا ہے تو وہ پھر دنیا اس کو مانتی ہے. تو امیگرینٹس کے حوالے سے جو آپ نے کتاب لکھی ہے تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے لیا ہے، کیونکہ جب بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں تو طرح طرح کے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو ان مشکلات میں سے نکل کر اپنا ایک نام مقام بناتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے تقریباً اس وقت موجودہ جو پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے اس میں تقریباً 10 سے قریب پاکستانی ایم پیز موجود ہیں. ہمارے ساتھ لارڈ میئر صاحب شفیق شاہ صاحب موجود ہیں. ایسے لوگ رول ماڈل ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے. جو ظاہری بات ہے پاکستان سے جب یہ لوگ یہاں پر آئے تھے تو ان کے پاس ایک ان کا صرف جسٹ ایک ایم تھا ان کی نظر میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کر کے دکھایا. تو نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آگے بڑھیے. جو مسائل آپ کے راستے میں آتے ہیں، مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ آج کل دیکھنے میں آیا کہ کتاب، جہاں تک ہم کتاب کی بات کر رہے ہیں اسی کی طرف چلوں گی کہ کتاب کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کتاب ہمیں جینے کا درس دیتی ہے، اس سے ہمیں زندگی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. کتاب ہمیں وہ بتاتی ہے، لیکن کتابوں کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، بچوں کو ایک فنگر ٹپ پر انہیں سب کچھ مل جاتا ہے. کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں. کتب بینی کا شوق کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے کوئی پازیٹیو رول شاید اس طرح پلے نہیں کر پا رہے. وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ مجاہد ہیں. وہ اگر ہم ان کے ہاتھ میں کتاب تھمائیں گے، اگر قلم ہم ان کے ہاتھ میں تھمائیں گے، لیکن ہماری بدقسمتی، ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر قلم کو ہم ہزار بند باندھنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہم قلم لکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. ہم تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تبدیلی کی، لیکن سوچ میں تبدیلی سب سے پہلے ضروری ہے. ہمیں اپنے قلم کو اٹھانا ہے. ہمیں تبدیلی اگر لانی ہے تو اپنے قلم سے، کتاب سے ہمیں وہ تبدیلی لانی ہے. جاتے جاتے زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، اور اقبال کے کچھ اشعار ہیں جو آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گی کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر ہمیں آسمان دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ایک بار پھر آپ کو میں مبارکباد پیش کروں گی، اور آپ کی امید کریں گے کہ آگے بھی آپ ایسے ہی لکھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.